اگر کسی کے سر میں یعنی دانے ہیں تو اس نے اسرے کے بجائے مشین پھروائی اور دانوں کو بچایا، کوئی حرج نہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت جب خود لکھ رہے ہو واجب طواف پڑھنا ضروری ہے، جب واجب ہے تو ضروری ہے۔ عجیب آدمی ہے، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے، ناراض نہ ہو آدمی بھی، واجب تو خود لکھ رہے ہو، جب واجب ہے تو پڑھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، سفر میں سنت معاف ہے لیکن وتر واجب ہے وہ معاف نہیں ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ نمازوں میں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے بعد مکبر بھی کہتا ہے تو ہم امام کی اقتداء کریں گے، مکبر کی نہیں، وہ تو احتیاط کے لیے ہے کہ خدا نہ خواستہ سپیکر امام کا فیل ہو جائے پھر کیا ہوگا۔ اگر احرام کی حالت میں وضو خانوں میں جو لکوڈ رکھا ہوتا ہے، بہرحال اگر خوشبو ہو تو 2-4 ریال خیرات کرو، خوشبو نہ ہو صرف اینٹی سیپٹک ہو تو کوئی حرج نہیں۔ 2 رکعت نفل نماز میں ایک سے زائد مثلا صلاۃ الحاجہ، تحیۃ المسجد نہیں، ہر کے لیے الگ الگ نماز پڑھو۔ حضرت بلال تحیۃ الوضو الگ پڑھتے تھے، تحیۃ المسجد الگ پڑھتے تھے، ورنہ وہ بھی ایک میں نیت کر رہے تھے۔ مجھے وہم ہے، وسواس ہے، وضو میں، غسل میں، استنجے میں وسوسے آتے، یہ بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری، عربی میں اس کا لفظ ہے وسواس قہری، یعنی ایسے وسوسے جو قہرن جبرن بندے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، بندے کا اپنے بس میں نہیں ہوتا، ہاتھ دھوتا رہے گا دھوتا رہے گا دھوتا رہے گا، دھوتے دھوتے تنگ آ جائے گا لیکن دھوتا رہے گا، ابھی ہاتھ میں نہیں دھلے ہیں۔ یہ بیماری ہے، کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایک گولی دے گا 2 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا درس جو ہے میں نے نہ کبھی سنا ہے نہ مجھے پتا ہے، تو میں کیسے رائے دے سکتا ہوں، لیکن جب لفظ ڈاکٹر لگا ہو نا ڈر لگتا ہے آدمی، یہ ڈاکٹروں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ بہرحال مجھے نہیں پتا، اللہ اعلم۔ میں نے 2 دفعہ عمرہ کیا، ہر بار بالوں کو کینچی سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیا، بالکل دم ہے، پورے سر کے بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو، لیکن تمام عمروں کا ایک ہی دم ہے، کیونکہ جب غلطی ایک قسم کی ہو تو پھر دم ایک پڑتا ہے۔ دم پڑ جائے لیکن آمدن ادا نہیں کرتا تو خدا کو جواب دے گا، ہم اس کو پکڑ کے تھوڑا کروائیں گے۔ احرام کی حالت میں بعض لوگ جو ہیں وہ ناف سے نیچے چادر باندھتے ہیں، ناف کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی حالت میں نہ ان کی نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، کیونکہ ناف سے لے کر نیچے وہی تو سطح عورہ ہے، اس کا سطح چھپانا ضروری ہے، نہیں چھپایا مانے ننگا نماز پڑھ رہا، اور ننگے کی نماز ہوتی نہیں۔ ایک سونے کی دکان میں کوئی اسکیم ہے کہ مہینے کے 10,000 دوں، 9 مہینے بعد 1 لاکھ دیتے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ یہ کیا اسکیمیں ہیں، کوشش یہ کرو کہ بچو، باقی اللہ عالم، وہاں کے مقامی علماء سے فتویٰ لو، وہ اس اسکیموں کو جانتے ہیں۔ ہاسپٹل کی جو مشینیں ہیں جیسے ایکس رے مشین ہے، سونو مشین ہے، ان کی انشورنس کرانا ہم بالکل ضروری ہے، تاکہ خدا نہ خاطر ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے تو انشورنس والے ٹھیک کریں گے۔ انشورنس کا مسئلہ بندوں کے لیے ہے، مشینوں کے لیے تو نہیں ہے۔ یہاں کے ائمہ جتنے ہیں وہ مسلک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ عمل فرماتے ہیں۔ کہتے تھی جنازے کی نماز کے وقت مردے کو بہت پیچھے رکھتے ہیں، تم بھی تو جنازہ گاہ الگ بناتے ہو نا،
ان نے بھی الگ بنائی ہوئی تھی. ہاں تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ تمہاری جنازہ کا الگ ہوتی ہے، عید کا الگ ہوتی ہے، مسجد الگ ہوتی ہے. تو ان نے بھی اب الگ کر دی. پہلے کعبے میں لے آتے تھے، اب رش بڑھ گیا ہے، آنے جانے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. مسجد الحرام میں فوٹوگرافی، نمازیوں کا آگے گزرنا، عورتوں اور مردوں کا مل کے رہنا، چپلوں کے ساتھ باہر بچنے کی کوشش کرو. اللہ ہدایت دے. اگر بہنوں نے والد کی وفات کے بعد اپنا حق خوشی سے گواہوں کے سامنے بھائیوں کو دے دیا تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی. طواف تیسری منزل پہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. خانہ کعبہ کی چھت کس چیز سے بنی ہے؟ تیسری منزل پہ چلے جاؤ، کھڑے ہو کے دیکھ لو. خانہ کعبہ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ ایک پیمانہ لے کے پیمائش کا جا کے پیمائش شروع کر دو. ہم تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پیمائش کرنے تو نہیں آتے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، صفا کے بعد احرام کھول دیا، دوسرے دن حلق کرایا، 12 دم پڑ گئی. ہم بستری کے بعد حلق، تب بھی دم پڑ گئی. ہماری 3 بہنیں ہیں، انہوں نے وراثت میں اپنا حق بھائیوں کو دے دیا تو اچھی بات ہے، دے دیا. ویسے وہ دیتی نہیں ہیں. ایک جو تجربہ ہے نا وہ یہی ہے، ڈر کے مارے دیتی ہیں کہ بھائیوں سے جنگ لڑنے کا کیا فائدہ، یہ ظالم دیں گے تو ویسے بھی نہیں. اس لیے بہتر ہے کہہ دیں جی ہم نے تم ایسا کرو، ان کا حصہ ان کے نام رجسٹری کر دو، انتقال کر کے قبضہ دے دو، پھر تمہیں واپس کر دیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ خوشی سے دیا ہے. ڈر کے مارے دیا بیچاری. عورتیں کیا کریں گی؟ لڑیں گی تمہارے ساتھ. کوئی نہیں دیتا خوشی سے. تم کیوں نہیں اپنا حصہ بہنوں کو دے دیتے؟ تم تو جوان ہو نا، کمانے والے ہو نا. تم کہو نہیں تم اپنا حصہ بھی رکھو، میں اپنا حصہ بھی تمہیں دیتا ہوں، پھر پتہ لگے کہ تم کتنے بڑے مومن ہو. طواف کیا، مکروہ وقت ہو گیا، واجب الطواف بھول گیا، جب یاد آئے پڑھ لے. غار ثور میں نفل پڑھنے کا حکم کوئی نہیں، اگر کوئی پڑھ لے تو منع بھی کوئی نہیں. چھوٹے بچوں کے لیے طواف کی ضرورت نہیں، معصوم ہیں، آپ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کو صالح بنائے، اچھا بنائے. کعبے کے اوپر جو پرندے پھرتے ہیں یہ ابابیل ہیں، ان سے پکڑ کے پوچھ لو کہ بھی تم ابابیل ہو. اللہ کے بندے، وہ تو آئے تھے چلے گئے، یہ کہاں سے ابابیل آ گئے؟ کہتے ہیں کہ جنازے میں کھلے کھلے لوگ کھڑے ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا، تھوڑے ہوئے تک سب بڑی نظر آئے، باقی اللہ کو پتا. موبائل میں قرآن ہے، پڑھ سکتے ہیں. میرا بیٹا محمد معاویہ بیمار رہتا ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے. حجاج بن یوسف کی موت ایمان پہ، بالکل موت ایمان پہ ہوئی. وہ گناہگار تھا، کافر تو نہیں تھا. کعبہ شریف کا غلاف بالکل حضور کے زمانے میں تھا، تب ہی تو ہے کہ حضور نے پھر انکار نہیں کیا. اگر طواف میں ہاتھ لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن لگانا نہیں چاہیے. میرے رشتہ دار نے عمرہ کیا، اسی احرام میں طواف الوداع کیا، کوئی حرج نہیں، 100 طواف کریں. مولانا امیر بجلی گھر کے بارے میرے خیال میں وہ تو فوت ہو گئے، لیکن میں زیادہ نہیں جانتا، اللہ مغفرت فرمائے. ناد علی دعا جو ہے وہ شرک ہے. بہرحال پاکستان پہ دعا کریں کہ اللہ رحم کرے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے نا، ایک بات یاد رکھو کہ سعودی عرب اور پاکستان یہ 2 ملک ہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں. سعودی عرب بھی چونکہ دین کا مرکز ہے، دین کا قلعہ ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، اور یہاں سے دین کے چشمے پھوٹے ہیں. دشمنوں کی اسی پہ نظر ہے کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ نہ رہے تو پھر عالم اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا. اور پاکستان کا جرم یہ ہے کہ وہ اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، ایٹمی طاقت بن چکا ہے کہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے.
اس لیے وہ چاہتے ہیں تو یہود اور ہنود اور قادیانی یہ تینوں فرقے جو ہیں نا مل کے اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے اور ان کے ایجنٹوں سے نجات عطا فرمائے۔ میرا کمپنی میں کام کرتا ہوں، میرا مدیر جو ہے سعودی ہے، مجھے کہتا ہے کہ حاضری لگا دو۔ ٹھیک ہے، مدیر ہے، وہ انچارج ہے، کہہ رہا ہے تمہارا کیا گناہ ہے؟ عورت نماز زمین کے ساتھ مل کے پڑھے، جتنا زمین سے ملے گی اتنا اس کو ثواب زیادہ ہوگا۔ بچے ضدی ہیں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ عمرے کا احرام باندھ کے 2 نفل پڑھنے کی، تو نفل ہی ہے نا، اہمیت کیا ہے؟ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی حاضر نہیں۔ نارمل ڈیلیوری ہو جائے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھ کے تعویذ بنا کے بیوی کو دے دو۔ انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے نا۔ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند حضور کے حکم سے بنایا گیا۔ علماء نے خواب کی بات ہے، حقیقت کی بات تو ہے نہیں۔ حضور کی تو پہلے تقریباً یوں سمجھیں کہ 1200 سال پہلے وفات ہو گئی، تو حضور نے تو حکم مانے۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں خواب دیکھا تھا کسی بزرگ نے۔ میری طبیعت خراب ہے، جب سے شادی ہوئی ہے گھر میں پریشانی ہے، جھگڑے ہیں۔ حالانکہ تلاوت بھی کرتی ہوں، وضو میں بھی رہتی ہوں، گھر میں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ یہ تم زیادہ نیکی کرتی ہو نا، اسی لیے جھگڑے ہیں۔ تم تو بن گئی نا مولوانی، تو خامد بیچارہ کیا کرے؟ وہ ایک آدمی گیا نا جی تو رشتے کے لیے، تو اس نے کہا جی ہماری بچی جو ہے نا جی وہ بڑی عالمہ، بڑی فاضلہ۔ اس نے کہا حضرت میں نے مدرسے میں بھی مسجد میں امام نہیں بنانا، مجھے بیوی چاہیے۔ تم بھی بیوی بن کے رہو، زیادہ زیادہ تہجدیں نہ پڑھو، نفل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میک اپ شیک اپ شنگار کر کے اپنے خاوند کو خوش رکھو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ شریعت کے مطابق ہم وفات سے پہلے اپنی جائیداد بچوں کے نام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ جب مرنے کے بعد دینی ہے زندگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ ایران عراق سے واپس آنے والے وہاں کے تبرکات، نجف کا پانی فرضی تبرک ہے نا، اصل تبرک تو زمزم ہے، یہ مدینے کی کھجور ہے۔ وہ تو ویسے بھی فرضی تبرک ہیں۔ میں نے 18 دن کی نمازیں نہیں پڑھی، توبہ بھی کرو اور قضا بھی کرو، ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھا کرو۔ میری بہن کی پتے میں کنکری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم سب مرد نمازی ہیں، لیکن ہماری خواتین آپس میں زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، تو شیطان لڑاتا ہے۔ اس کے لیے حل یہی ہے کہ آخری صورتیں جو ہے نا وہ پڑھ کے دم کیا کرو، پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا کرو، تاکہ سب اسی پانی کو پیتے رہیں۔ عمرے کے بعد تو کوئی صلاۃ و توبہ نہیں ہوتی۔ عمرہ خود انشاءاللہ ہماری توبہ کا ذریعہ ہے۔ میں خود لڑکی ڈھونڈ کر یا اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہوں، ہاں کر سکتے، لیکن والدین کی رضامندی سے۔ حل کے بعد خوشبو والا صاحب، حل کے بعد جو مرضی ہے کرو، اس کے بعد تو کوئی پابندی نہیں۔ اگر مجھے نوکری بکے میں ملے تو عمرہ نہ کرنے سے دم دینا ہے، کیونکہ حکومت کی پابند نہیں، پھر آپ نوکری کے لیے آئیں گے، عمرے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر حضور پاک کی چپل مبارک کی ویڈیو دکھاتے ہیں، اللہ عالم میرے نزدیک تقریباً یہ سب غلط ہے کہ آپ کے جوتے مبارک نہ مکے میں ہیں نہ مدینے میں ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا میں پہنچے ہوئے ہیں۔
کوئی مرد بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، فرض اتر جائے گا لیکن گناہ گار ہے، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہر وقت مجھے موت کا خوف رہتا ہے، اچھی بات ہے، موت کا خوف رہنا تو اچھی، حضور نے فرمایا یاد کیا کرو موت کو، اذکروا حازم اللذات، یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو ہے ہی نہیں کہ تم ڈر رہی ہو۔ ہمارے محلے میں 5 مسجدیں ہیں، ہر ایک کا نماز کا وقت الگ الگ ہے، 5 وقت کا نماز الگ الگ مسجد میں پڑھو تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت سمجھو نا کہ ایک جگہ جماعت نہ ملی تو دوسری جگہ مل گئی۔ طلاق ثلاثہ ائمہ اربعہ کے نزدیک 3 ہے، ایک ہے۔ اگر بہت سارے مرد اور عورتیں اور بچوں کے جنازے ہوں، وہی دعا سب کے لیے ہے، لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثیٰ، سب کے لیے وہی دعا کافی ہے۔ جہاز میں بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بھی جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے نیچے جا کے قضا کرو، اشارے کس بات کے؟ باقاعدہ جہاز میں جگہ ہوتی ہے، سعودی جہازوں میں تو ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اچھا، باقی جہاز والوں کو بھی ریکویسٹ کرو تو وہ ان کا جو درمیان میں کچن ہوتا ہے یا ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے، وہاں جگہ ہوتی ہے، اجازت دے دیتے ہیں۔ نماز میں اگر امام سجدے والی صورت پڑھے، سجدے کا پتہ نہیں چلا، لوگ سجدہ نہ کر سکے، سجدہ چھوٹنے کی وجہ اگر انہوں نے قرآن سنا اور سجدہ نہیں کیا، پھر نماز نہیں ہوئی۔ اگر طواف کے بعد جو 2 رکعتیں بھول جائیں، جب یاد آئیں پڑھ لو۔ میں عمرے کا بزنس کرتا ہوں، ہندوستان کا باشندہ ہوں، میقات سے احرام باندھا، جدے میں احرام کھولا تھا، 1 گھنٹے کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہنے، پھر احرام پہن لیا۔ آپ پر دم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی 10-20 ریال خیرات کر دو۔ حج عمرے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے خیرات بالکل کریں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن خوانی کرائے پہ نہ کریں، خود بیٹھ کے پڑھیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ سنتیں پڑھ رہا تھا، ایک اور آدمی آیا، وہ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حنبلی مسلک میں جائز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، کہ آگے نفل پڑھ رہا ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے، لیکن حنفی مسلک میں جائز نہیں، وہ کہتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے مقتدی سے۔ ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت اسی مسجد میں بعد کے باہر کھڑے ہو کے کریں، بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں قربانی کے گوشت کے سلسلے میں یہ رسم ہے کہ گائے کے 7 حصوں میں فقراء کا حصہ نکال کے باقی سب جمع کر کے پھر تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی بھول کے طواف کے بعد صفا نہیں دوڑا، ہل کرا لیا، دم پڑ گئی۔ جمعۃ المبارک کی جو پہلی اذان ہے 11:30 بجے ہے، 11:15 وہ اعلان کے لیے ہے، وہ اذان نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھو نا قرآن میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے اذان سے پکارا جائے تو آؤ۔ اب جو امام آ کے بیٹھ جائے گا، اذان ہوگی، پھر تم کیسے آؤ گے؟ وہ تو پھر وہی آئے گا جو مسجد میں بیٹھا ہو۔ تو اس لیے پہلے اذان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے جب لوگ زیادہ، حضرت عثمان نے انہوں نے کہا ایک اذان پہلے دے دیا کرو تاکہ لوگ تیار ہو کے مسجد میں پہنچ جائیں۔ عورتوں کا نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن حرم میں آنا چاہیں تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو حرم سے روکا نہ کرو۔ دو عورتوں نے عمرہ کر لیا، ابھی بال نہیں کاٹے تھے کہ دوسری کا کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں۔
کسی نے عالمہ نے کہا تھا کہ مسجد عائشہ اور جیرانہ سے عمرہ کرو تو گناہ ہوتا ہے، وہ عالمہ نہیں ہوگی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جیرانہ سے خود حضور نے عمرہ فرمایا ہے، اور مسجد عائشہ سے بی بی عائشہ نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا۔ بہرحال ایک خاتون اردو میں درس دے رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ مسجد نبی میں ریاض جنہ میں یا روضہ رسول کے پاس آپ سمجھیں کہ ہمارے سلام درود سن رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ بالکل اس نے غلط کہا ہے آپ کو۔ جو یہاں کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی حج کی کتاب میں باقاعدہ وہ حدیث لکھی ہے ابو داؤد سے کہ جس آدمی نے آ کر میری مزار مبارک پہ سلام پڑھے، رد اللہ علیہ روحی وردہ علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اب اس عورت کی تقریر مانیں یا مفتی کی بات مانیں؟ میں نے نماز پڑھ لی، 2-3 گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ مجھے تو وضو نہیں تھا، تو دوبارہ وضو کر کے نماز دہراؤ۔ اگر وضو کر لے انسان، استنجا نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال اس نے پہلے کوئی اپنے وجود کو مٹی سے یا کاغذ سے یا ٹیشو سے خشک تو کیا ہوگا نا، پھر کوئی حرج نہیں کیا تھا، دوبارہ نماز پڑھے۔ زمزم کے پانی سے استنجا بھی غسل بھی ہو سکتا ہے، استنجا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دوسرا پانی ملے تو اس کو بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ غسل زمزم سے نہا سکتے ہیں۔ اگر اولاد بے قصور ہے، مال بدگمانی کی وجہ سے والدین ان کو بد دعا دیتے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں وہ بد دعا قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ دینے والوں پر اثر ہوگا۔ آوان کو زکوٰۃ دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ آوان کو سید تھوڑے ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ جنت دیں گے۔ ہم عمرہ کے لیے آئے، 9 دن مدینہ پاک میں، 11 دن نماز قصر پڑھیں گے۔ شیعہ کا دفتر میں ملازم ہیں، اکٹھے کھا سکتے ہیں۔ بھائی ایک ساتھ ہیں، ان بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وحید کا معنی میں اکیلا، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اور وہ مغیرہ بھی کہتا تھا انا الوحید ابن الوحید، میرے جیسا کوئی نہیں۔ صحابہ کی شان میں قرآن کی بڑی آیات ہیں، لیکن آج کل تو علماء نے باقاعدہ ان آیات کو جمع بھی کیا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں حضور نے کہا فدا کا ابی و امی، حضرت سلمۃ بن الاکوع۔ اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو جرم تو شوہر نے کیا ہے، تو بیوی حلالہ کیوں کرائے؟ تو اس لیے کہ وہ اس ظالم کے بعد دوبارہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ اس کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ تم کو جس نے چھوڑ دیا پھر جانا چاہتی ہے اس کے گھر میں، نہ جاؤ، کوئی حلالہ نہیں۔ یہ تو اس کا اپنا جرم ہے۔ جسم پہ سفید داغ ہوں، علاج کوئی نہیں، زمزم لگاتے رہو، اللہ قادر ہے۔ اللہ پاکستان میں علماء کی حفاظت فرمائے، قدم قدم پہ ان کی مدد فرمائے۔ میں نے پاکستان جانا ہے، میری نماز جو ہے جہاد میں ہوگی، قبلے کا خیر پتہ بھی چل جاتا ہے، کہو تو نماز کی جگہ بھی وہ دے دیں گے، ورنہ نیچے اتر کے پڑھ لینا۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ بڑی عید کی گائے میں عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بہن کے رشتے کے لیے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ جو بچے آپریشن سے ہوتے ہیں، سیزیرین کراتی ہیں، تو اگر خون بند ہو جائے پاک ہو گئی، بس جب بھی خون بند ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے 2 دن کے بعد بھی ہو جائے۔
کہتے ہیں کہ حرم میں جو کام کرتے ہیں یہ سارے صاحب نصاب، آپ کو کیسے پتہ ہے سب کا کہ صاحب نصاب ہے؟ اللہ عالم کوئی ہوگا اس میں صاحب نصاب بھی، تو وہ اتنا سمجھ ان کو بھی ہے، اگر آپ دیں گے بتا دیں گے زکوٰۃ مستحق نہیں ہوگا نہیں لے گا۔ جدے میں رہتا ہے، 9 ذی الحج کو بعد نماز عشاء جدے سے مکے کے لیے روانہ ہوتا ہے، رات کو 10 بجے مسجد عائشہ جا کر احرام باندھتا ہے، پھر رات کو 12 بجے عرفات چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے حج ہو جاتا ہے اس کا۔ میری گھر والی نے طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، لیکن بال بعد میں کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ